الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اسلامک اسٹڈی اسکالر جناب سید شاہد حکیم صاحب تشریف فرما ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ دہلی میں مقیم ہیں اور وہاں سے 3-4 مہینے میں ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مطالعے سے ہم کو استفادے کا موقع دیتے ہیں. حضرات آج کا عنوان جو ہے وہ پہلے ہی میں نے کہا ہے کہ ہمارے جو بخاری صاحبین ہیں وہ حالات کے پس منظر کا خیال رکھتے ہوئے عنوان دیتے ہیں اور یہ عنوان ہم نہیں دیتے ہو. تو انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ آج کے ماحول میں کس قدر اہم ہے آپ کو اس کا اندازہ ذرا ایسا بات کیجیے. آپ کو جو عنوان انہوں نے دیا ہے اس کی اہمیت کو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا بوکھلاہٹ. بوکھلاہٹ کا لفظ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب آدمی جیسا ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے سینٹر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر بوکھلاہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ بوکھلاہٹ کا ماحول ہے اور بوکھلاہٹ کے ماحول میں توہین رسالت کے بارے میں وہی کی زبان سے سنیے کہ کیا کیا ہمارے مخالفین یا جو ہمارے اعتراضات کرنے والے ہیں وہ کیا کیا کچھ نہیں کیا. یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 692ویں نشست آج بتاریخ 13 نومبر بروز پیر 13 نومبر 2017 مطابق 23 صفر 1439 ہجری بعد نماز عصر جامع مسجد کے اقوام کی کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. میں یہ اس وجہ سے اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ویب سائٹ کی وجہ سے دنیا تمام میں بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں کس مقام کا ہے کیا ہے اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے اور لوگ مختلف ہوتے ہیں کہ سب دیش میں ہیں. تو اب میں ان کے ضریر خیالات سے استفادے کے لیے صرف اتنا کہتے ہوئے چار شمع کے دن اقبال کا تصور وطنیت یہ پروفیسر مجید بیدار مخاطب کر رہے ہیں. میرے اقبال شناسی کی 970ویں نشست کو یعنی 20 سال سے زائد ہو چکے ہیں. تو اس پہ ضرور شرکت فرمائیے کیونکہ عنوان بہت اہم ہے اقبال کا تصور وطنیت. میں آج کے ہمارے مفید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شعر شریف پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. یا حسرت علی العباد ما یأتی من رسول اللہ تم بیستغفرون. سورہ یاسین کی آیات ہے. افسوس بندوں کے حال پہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا مذاق نہ اڑایا گیا. ہر نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ آیت بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ توحید رسالت کوئی نئی چیز نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے سے رسول کی توحید ہوتی رہی ہے. رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے. خود ان کے خاندان والے, ان کا بیٹا, ان کا باپ, ان کی بیوی وہ خود بھی مخالف رہے ہیں. یہاں آج جن حالات سے گزر رہے ہیں ساری دنیا میں, خاص طور پہ ہندوستان میں مودی سرکار کے آنے کے بعد اور اس سے زیادہ یوگی سرکار کے آنے کے بعد یو پی میں کوئی دن ایسا نہیں گیا تھا جب اسلام پہ حملے نہ ہوتے ہوں. جب رسول اللہ کی
کی گستاخی نہ کرتے ہوں. آپ لوگ ادھر آپ کو کم پتہ نہیں چلتا اتنا زیادہ. میں دلی میں رہتا ہوں. شمالی ہند میں خاص طور پہ یو پی میں بہت خراب حال ہے. دن رات اسلام پہ مسلمانوں پہ. آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ راجستھان میں پھر ایک قتل ہو گیا گو کے معنی میں, اور پرائم منسٹر صاحب نے زبان نہیں کھولتی. ان کو دلت کو جو مارتے تو وہ چیختی ہے, کہتے ہیں کہ دلتوں کو مت مارو, مجھے مارو. لیکن مسلمان کا ہوتا ہے تو اب ان کی زبان بند گم ہو جاتی ہے. خون مسلمہ بہتا ہے تو بہنے دو کا معاملہ ہے. بہرصورت اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں ابھی تلاوت کی سورہ نشر کے اعتبار سے میں بھی وہی پہلی چیز لے آیا تھا. اور رفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اس صاحب کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. یہ مکی صورت ہے اور اس وقت کی صورت ہے جو حضور کے ماننے والے بہت کم تھے. تو لامحالہ قریش کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, ان کو سارا مکہ نہیں مانتا, ان کا ذکر بند ہو گیا. میں اسی بات کی طرف لوٹ کے آخر میں ہوں گا. اس سے قبل میں چند آیات سنا دوں جس میں سرکار کے بارے میں ذکر ہے. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں. سورہ انبیاء آیت 107 میں ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں مسلمان کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں, در حقیقت تم لوگوں کے لیے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہے, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. آج ہم بڑے بڑے آدمی مذہبی رہنما اور پولیٹیکل لیڈرز کی تو چھوڑ دیجیے, ہمارے لیے نمونہ ہے گاندھی جی, ہمارے لیے نمونہ فلاں صاحب, ہمارے لیے نمونہ فلاں صاحب. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے نمونہ ہم نے رسول کو میں بھیجا ہے. ہر چیز. اور نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے مکمل انسان ہو, خواہ وہ رسالت کا معاملہ ہو, حکومت کا معاملہ ہو, جہاد کا معاملہ ہو, معاشی معاملہ ہو, خاندانی معاملہ ہو, غیر مسلموں سے تعلق کا معاملہ ہو. ہر معاملے میں اگر ایک فرد جو مکمل ہے وہی نمونہ ہو سکتا ہے, دوسرا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا. اور ہم ہندوؤں میں ایک عقیدہ ہے کہ اوتار بھگوان انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ یہ کرنا ہے, ایسے کرنا. تب جو بھگوان یا اللہ تعالیٰ کر سکتے, میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اگر انسان کچھ کرتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. خندق میں رسول اللہ نے پتھر پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے خندق کھودی, آپ بھی کھود سکتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ کے بیٹا میں معافی کرتا ہوں, میں تم کو غلام نہیں کر سکتا, تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو, تمہاری مشکل آسان ہوگی, کیونکہ صفا والوں کا ہاتھ تم سے زیادہ ہے. تو اس طرح ہر معاملے میں رسول اللہ اگر کوئی شخص بغیر کسی بغض کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا, وہ اس کو ماننا پڑے گا کہ ایک ہی فرد واحد ہے جو انسانیت کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے. آگے فرمایا اسی صورت میں آیت نمبر 40, لوگوں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, فتنہ پرور ہے, انتہائی ظالم ہے. آیت نمبر 56 میں سورہ آپ کے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لاؤ تم بھی رسول کے درود و سلام بھیجو. قرآن کا موضوع انسان ہے, اور انسان بنانے کے لیے ایک نمونہ چاہیے تھا. تو نمونہ چاہیے تھا تو ہر وقت میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. وہ اس دور کے لیے نمونہ تھے. کسی پیغمبر نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساری انسانیت کے لیے آیا ہوں. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئے بھیڑیوں کو ایک جگہ جمع کرنے آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں ساری انسانیت کے لیے آیا ہوں. صرف اور صرف 2-4 چیزیں ایسی ہیں جس میں یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے ہیں. ایک آیت ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین چن لیا, کہا کہ یہ ہے. اور اس طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہمارے نبی موسیٰ کو نہیں کہا کہ تم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو, تم سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت ہو سکتی ہے. رفعنا لک ذکرک کتنے پلٹ کیا ہوں گے آج حضور پہ توہین کی, وہ تو
یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام اگر کسی کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. محمد نام لوگوں کا جتنا ہے کسی اور کا نام نہیں ہے, رام کا نہیں ہے, کرشن کا نہیں ہے, عیسیٰ کا نہیں ہے, کسی کا نام موسیٰ کا نہیں. نام سب سے زیادہ کسی کا رکھا جاتا ہے محمد رکھا جاتا ہے. یہ ایک رفعنا لک ذکرک کی مثال ہے. اور یہ نام اپنے دادا نے رکھا تھا. اس سے پہلے عربوں میں یہ نام قطعی نہیں تھا. عربوں میں نام نہیں تھا. عربوں میں پہلی بار محمد کا نام محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے. ہو سکتا ہے دادا کو الہام ہوا ہوگا کہ میرے پوتے کی ساری کائنات میں تعریف ہونے والی ہے, نام رکھا. حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ I have not praised Muhammad with my words, rather my words are praiseworthy because of him. میں نے اپنے الفاظ سے محمد کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کے برخلاف ان کی وجہ سے میرے الفاظ قابل تعریف ہو گئے. اقبال نے فرمایا وہ دانا ہے سکون مولا ختم الرسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرمان وہی آصف وہی دہا. ایک غیر مسلم شاعر نے کہا تیری معراج محمد تو ہے قرب مولا, تیری معراج محمد تو ہے قرب مولا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک نے کہا میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ اور میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں بس محمد کی خاکساری دے. احمد نظیم خاصمی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کا ایک شعر ہے میں اس اعزاز کے لائق تو اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سارے نسبت خضرہ دے دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی شان اللہ کی تعریف میں غلو کر سکتے ہو, یعنی جتنا بڑا سکتے بڑا ہو, لیکن رسول کی تعریف میں غلو نہیں کر سکتے. آپ کو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے. لہذا شاعر نے کہا نہ بڑے ادب کی حد سے یہ دیار مصطفیٰ ہے میری بے خودی سے کر دے مقام ہوش رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ حضور سب سے بڑے ہیں, سب سے افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اللہ کے بعد آپ اللہ سے نہیں ملا سکتے. بعض لوگ اللہ معاف کرے کہ مدینہ منورہ کو جانے میں نے ٹی وی پہ سنا کعبے کا کعبہ ہے. اللہ معاف کرے یہ بھی شرک ہوتا ہے, قطعی نہیں ہونا چاہیے. کعبے کا اپنا مقام ہے رسول, اس لیے کعبے میں مکے کعبے میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازیں ہیں اور مدینہ میں 50,000 نمازیں ہیں. ترکی شاعر ہیں سلیمان چلیبی, 1409 عیسوی میں انہوں نے مولد جس میں ہمارے پاس بھی ہوا تو بچپن میں پڑھا جاتا تھا, مولود شریف پڑھا جاتا تھا, تو انہوں نے ایک نظم لکھی 800 اشعار پہ سرکار کی تعریف میں, اور وہ یہ بہت پاپولر نظم ہے. یہ ساری ترکی میں تقریباً روز پڑھی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ انگریزی شاعر میکلم اور شیکسپیئر اور یونان کا ہومر, فرانس کا لافنٹائن, جرمنی کا گویتے, روس کا پشکن, امریکہ کے ایملی ڈکنسن, یہ سب مشہور ہے, لیکن کسی کا کلام اس ترکی شاعر کے برابر آج تک منقول نہیں ہوا. اور اس کے ترجمے ہو چکے, میں سمجھتا ہوں انگریزی میں ہو گیا ہے, جرمنی میں ہو گیا ہے, اور کئی زبانوں میں ابھی اردو سے مجھے پتہ نہیں کہ ہوا کہ نہیں. یہ اپنوں کی بات تھی. غیر سرکار کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سن لیجیے. If greatness of purpose, smallness of means, and astounding results are the 3 criteria of human genius, who could dare to compare any great man in his modern history with Mohammed Lamartine? Lamartine بہت بڑا شخصیت گزری ہے فرانس کی. اس کہتا ہے کہ اگر مقصد کی بلندی, وسائل کی کمی اور ناقابل فہم نتائج اور کامیابی اگر کسی شخص کی بڑائی کے ناپنے کا پیمانہ ہے تو دنیا کا کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. غیر کی بات کرو, میں اپنوں کی بات کی. لامارٹین اور گاندھی جی اپنے رسالہ ینگ انڈیا میں لکھتے ہیں کہ حضور نے تلوار کے زور سے اسلام کو نہیں پھیلایا بلکہ آپ کی سادگی, بے غرضی, اپنے عہد و ایمان کا پاس, اپنے ماننے والوں کے ساتھ بے پناہ خلوص, بے خوفی اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ اسلام آپ کی زندگی میں جزیرہ نما عرب میں پھیل گیا. جب میں نے سیرت کی دوسری جلد ختم کی تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش کچھ اور ہوتا پڑھنے کے لیے. امریکی مصنف مائیکل ہارٹ کہتا ہے, انہیں کتاب لکھی دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری, یعنی انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت کون ہے. اس نے کتاب لکھی 100. اس میں حضرت موسیٰ بھی ہیں, حضرت عیسیٰ بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, گاندھی بھی ہیں, آئنسٹائن بھی ہے, کارل مارکس بھی ہے, بہت شخصیت. وہ کہتا ہے کہ مگر میں مجبور ہوں, حالانکہ میرے کرسچن دوست ہو سکتا ہے کچھ اعتراض کریں,
मुझसे मुत्तफिक ना हो। मैं भी मुसलमान नहीं हूँ, क्रिश्चियन हूँ, रसूल मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि अगर किसी शख्स ने दुनिया की तारीख इंसानियत पर सबसे गहरा असर किसने छोड़ा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लिहाजा मैं उनको एक पहला नंबर दे रहा हूँ। थॉमस कार्लाइल कहता है कि वो हैरान है कि तन्हा तन्हा एक शख्स सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में दुनिया के सबसे जाहिल बुद्धुओं को एक बेहतरीन कौम में तब्दील कर देता है। इस तरह एडवर्ड गिबन, साइमन ऑकले, हिस्ट्री ऑफ सरासिन एम्पायर्स में आपके बिल्कुल लिसान है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि मैंने उस शख्स की ज़बानी पढ़ी है जिसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं, माअज़ल्लाह एंटी क्राइस्ट कहते हैं दज्जाल। यूरोप हुजूर को माअज़ल्लाह उससे तजवीज़ देता है, तो जॉर्ज बर्नार्ड कहता है कतई गलत है, वो हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की बादशाह देती तो जितने मसाइल थे सब हल हो जाते। हुजूर के सीरत निकाले मॉन्टगोमरी बॉट, यहाँ एम ए इस्लामिक स्टडीज़ की एम ए में पढ़ाया जाता है, उसका एक वो मोहम्मद एट मक्का एंड मोहम्मद मदीना, वो सरकार की तारीखों को कुल बांध देता है। प्रोफेसर कृष्णा राव हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलॉसफी के, उन्होंने किताबचा लिखा है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। काश आप लोग लेके पढ़े, वो मकतब हुदा मकतब जमात इस्लाम मिल जाएगा, 16-20 सफ़े का किताबचा है। मैं समझता हूँ कि वो उसके हिंदी तर्जुमा भी आ चुका है, मुझे नहीं मालूम कि तेलुगु और उर्दू में आया कि नहीं आया, लेकिन वो मुख्तसर किताबचा आप पढ़ने के बाद हैरान हो जाएंगे कि गैर मुस्लिम इतनी मुख्तसर में हुजूर की कैसे तारीफ कर सकता है। और एक केरन आर्मस्ट्रांग एक नन है, नन समझते जो जुब्बा पहनती औरतें ईसाई, वो उसने किताब लिखी मोहम्मद द प्रॉफिट इस्लाम। मैंने इतनी मोटी किताब है, बड़ी तहकीक के साथ लिखी है कि बहुत से मुसलमान उमलना भी इससे नहीं करेंगे। तो ये जो है ये मैं आपको मुश्किल है कि मुख्तसर वक्त में और लोगों के को सबसे बदतरीन कौम करार दिया जाए, मुसलमानों के बारे में कह दिया जाए कि टेररिस्ट यही हैं, और उसमें कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझ जैसे अंग्रेजी दाद लोग भी शामिल हैं जो उनकी बातों में आ चुकी हैं और आते हैं। वो तस्वीर तो नहीं करते लेकिन उनसे इख्तिलाफ भी नहीं करते। आप ही के लोगों में, बड़े बड़े लोगों में जो कई लोग हैं जो सलमान रुश्दी की किताब की मुखालफत नहीं करते। जो शख्स लिखता है रसूल की बीवियों के बारे में इंतहाई नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, आपके बड़े लोग उसकी किताब पर किसी मुखालफत नहीं करते बल्कि तारीफ करते हैं। कुछ लोग तस्लीमा नसीम की तारीफ करते हैं और उनको मुसलमान गर्दानते हैं। सूरह बकरा में है ये किताब के एक हिस्से को पकड़ते दूसरे को छोड़ देते। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत तो सारी और आखिरत का लाभ है कि वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेच के दुनिया खरीद ली। हम भी करते हैं, नमाज रोजा पकड़ लिया, बाकी सब चीजें छोड़। मैं सूरह बकरा की आयत बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। नमाज रोजा पकड़ लिया, बहुत नमाजी मुत्तकी परहेजगार, क्या 15 हज है। पड़ोस में गरीब बच्ची की शादी हो रही, 5 साल नहीं हज पैसे नहीं देते, 15 हज जरूर होता है। हमने भी कर लिया है। रातों में आवारा फिरना, फजर की नमाज मिस कर देना, जुलूस निकालना, सड़कों पर हुआ करना और उसके बाद टोपी पहन के मस्जिद में चल जाना और समझना कि अल्लाह मियां ने जन्नत हमारे लिए लिखती है। गौर करने की बात है, क्या हम किसी तरह भी मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, रसूल की उम्मती होने का हक अदा करते हैं? इकबाल ने कहा था, तू गनीयत हर दो आलम मन फकीर, तू मालदारों का मालदार है, मैं फकीर हूँ। तू गनीयत हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़्र खाए मन पजीर, हशर के दिन मेरा हुज़ूर कबूल कर दे, मुझे माफ़ कर दे। या अगर भी नहीं हिसाब हम ना तो बगैर हिसाब लिए नहीं छोड़ता, निगाह मुस्तफ़ा बिना बगीर, क्या हुजूर की निगाहों के सामने मेरा हिसाब मत ले, मुझे शर्म आ रही उनके सामने जाने से कि मैं कितना कैसा उम्मती हूँ उनका, मैं उनके कैसा मुकाबला कर सकता हूँ। एक बार जैसी शख्सियत जिसने इश्क़ नबी में जिंदगी गुजार दी, जिसने फारसी में लिखा दुआ की है कि अल्लाह अगर मेरे कलाम में कुरान से हट के कोई चीज़ हो तो मुझे क़यामत में सरकार का दीदार नसीब ना हो, अपने आप को बद्दुआ दे ली। और वो शख्स कहता है कि मेरा हिसाब लेना तो सरकार के सामने मत दे। आज आप हम सोचेंगे हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, हम कितने हुजूर के वफादार हैं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है,
ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی کی صنعت ہوتی ہے۔ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، سڑک پہ شعبدہ دکھانے والے بھی مجمع جمع اکٹھا کر لیتے ہیں۔ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام فرد ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، خرابی دیکھو تو زبردستی روکو، اگر نہیں روک سکتے زبان سے برا بولو۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے 2 دن میں برا بولو، لیکن ایمان کی کمزور شاخ ہے، آج آپ کو ابھی بھی بولنے کا حق ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دن نہ آ جائے کہ اسرائیل کی طرح آپ کی زبان بند کر دی جائے۔ آپ احتیاط کے کہتے ہیں تقاضا ہے، نہیں صاحب ملک میں مت بولیے، سی آئی ڈی نوٹ کر لیے، کوئی سی آئی ڈی والا نوٹ کرو صاحب۔ میرا نام سید شاہد جموں، ایئر فورس ریٹائرڈ آفیسر، نانا نگر میں رہتا ہوں یا دلی میں بھی نہرو اسٹیڈیم میں رہتا ہوں، جہاد کا قائم جہادی ہوں۔ کوئی صاحب نوٹ کر سکتے ہو لگتا ہے اخباروں میں ریکارڈ ہو نہیں ہوتا تھا، میں کھل کے بول رہا ہوں۔ ہوش مندوں نے کہا ہر بزدلی کو مصلحت، ہوش مندوں نے کہا ہر بزدلی کو مصلحت، جانی میں مقتل گئے تو سب دیوانے گئے۔ موت سے کیا انہیں ڈراؤ گے، موت سے کیا انہیں ڈراؤ گے، ان کو مرنا ہی زندگی ایسا لگے۔ ہماری موت تو ہماری زندگی ہے، اصل زندگی کی ابتدا تو موت ہے۔ افسوس کی بات ہے، انا للہ کی بات ہے۔ میں ٹی وی نیوز وغیرہ دیکھ لیتا ہوں، ایک کسی چینل پہ بحث ہوئی، ایک صاحب دیوبند سے فارغ شہری، وہ ٹوپی بھی مجھے سے بیداری والے نہیں، بی جے پی کی تائید میں فرمان دے رہے تھے۔ ایک صاحب آر ایس ایس کی طرف سے بیٹھے، نام مسلمان کا تھا، وہ جماعت جس کی گردن پہ ہزاروں کا خون ہے، جس نے ہماری عورتوں کے پیٹ چیرے، عورتوں کے ساتھ زنا بے جبر کیا، بچوں کے پھالے پہ لگایا، روز ایک آدمی کو مارے جا رہی ہے، روز ہمارے رسول کی توہین ہو رہی ہے، اور روز ہمارے خلاف بیان کیا جا رہا ہے، اور تم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہو، وہاں بیٹھتے ہو۔ سن لو مختار نقوی، میں بول رہا ہوں تم مسلمان نہیں ہو، تم منافق ہو۔ رتی برابر جیسی کہ میں گناہگار ہوں، بہت بڑا گناہ، شاید آپ جتنے بڑے آپ سب سے بڑا گناہگار ہوں، لیکن الحمدللہ منافق نہیں ہوں۔ صبح سننا سب، صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازاروں میں لوگ، صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازاروں میں لوگ، سر پہ رکھے ہوئے گٹری ایمانوں کی، صبح ہوتے نکالتے ہیں میرا ایمان کون خریدے، تم خریدو، تم خریدو، خریدو صاحب ایمان خریدو۔ کب تک خاموش رہو گے؟ اس وقت تک خاموش رہو گے جب تک مسجدوں میں داخلہ بند ہو جائے گا، اس وقت بھی خاموش رہو گے جب تمہاری عورتوں کے زبردستی مذہب بدل دیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، تب تک خاموش بیٹھو گے۔ کب تک آپس میں اختلافات میں مبتلا رہو گے کہ مسلک کے اختلافات، کہ سیاسی اختلافات، کہ یہ اختلافات، کہیں جا کے جو ہے سیاست میں ووٹ کی خاطر، اپنے نام و نمود کی خاطر، اپنی ریاکاری کی خاطر مسلمانوں کے ووٹ توڑتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر کہتے ہو۔ بی جے پی مودی کو کس نے، کون لایا مودی کو؟ یو پی کو کون لیا؟ آپ ہم لے آئے، آپ ہم لے آئے۔ پہلے تو ہمارے پاس سیاسی لیڈر علماء، وہ مودی کو نہیں دینا، مودی کا نام ہی نہیں تھا، مودی کو اہمیت دے دی، اتنی اہمیت دے دی کہ ہندو کہا کہ اب تو ہم مودی کو لائیں گے۔ اس کے بعد پہنچ گئے جامع میں، امام صاحب جا کے بولتے ہیں کہ بھئی اکھلیش یادو کو یہ ووٹ نہیں دینا، کیونکہ اکھلیش یادو نے ان کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا۔ آپ کی 4 جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں یو پی الیکشن میں، مجلس اتحاد المسلمین، ملی کونسل، علماء کونسل، پیس پارٹی، آپ 4-6 جماعتیں آپ اپنی کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہر جماعت اگر 5-5 ہزار ووٹ بھی لگے تو 1-1 ووٹ مانے رکھتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اکابر ملت کہلاتے ہیں، جو واقعی دین کا علم رکھتے ہیں۔ تو اقبال نے ان کے بارے میں کہا، خدا رکھے صوفی و ملا، خدا رکھیے صوفی و ملا، جنہیں اکبر ہیں پیغام خدا بھی، مگر حیران ہے تعویلوں سے ان کی، خدا بھی جبریل و مصطفیٰ بھی۔ سب پریشان ہے کہ ملا کیا بولا، اور اس لیے کہا اقبال نے، واحد ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، واحد صاحب بولے کہ آج سے شراب حلال ہے، واحد ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔
ایک کون مہندر سنگھ بیدی سحر بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں، میں ان کے دو بند سنا دیتا ہوں آپ کو، سننے کیجیے۔ میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن و آشتی کا مہر و محبت کا ہے نام، وسعت قلب کا اخلاص و عبودت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام، میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، باق فقط اتنی کہ اقسام اسلام نہیں۔ قسمیں ہیں اہل تشیع کا اسلام، سنی جس کے دل میں امت کا درد نہیں ہے مسلمان نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ان کو ہدایت دیتی ہے جو ایمان بالغیب پہ آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچے۔ زکوٰۃ دے کے سمجھ جاتے ہیں ہم نے بہت بڑا اللہ تعالیٰ پہ احسان کر دیا۔ زکوٰۃ تو فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، آپ کو پیدا کیا اسی لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو۔ نماز فرض ہے تو آپ نماز پڑھ کے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ حج کو جاتے ہیں، آتے لگا دیتے الحاج، بلکہ کہتے ہیں کہ جب تقریر کرنے آئے میرے نام کے ساتھ الحاج کیوں نہیں جوڑے؟ میں آیا تو میں کیا میرے نام کے ساتھ الحاج لکھا، میں بولا پہلے اس کو مٹائیے۔ اس لیے کہ حاجی کوئی ڈگری نہیں ہے، مولانا ڈگری ہے، حافظ ڈگری ہے۔ نماز کو نمازی صحیح شادی کی بولیں گے آپ؟ جانے سے پہلے اخباروں میں تصویر، آنے کے بعد بھی اخباروں میں تصویر، حج کر کے آگے تھا۔ یہ حج ہے؟ حاجی کوئی ڈگری ہے؟ فریضہ ہے آپ کا، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ پہ فرض ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ آپ جو خرچ کریں گے وہ انفاق ہے۔ مولانا ارشد منی اللہ ان کی عمر دراز کرے، کافی بزرگ ہیں، بڑی دل سے دعا نکلتی ہے۔ جتنے آپ کے بے گناہ بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے مقدمے لڑ رہے ہیں، ان سے ایک پیسہ لیے بغیر۔ مولانا گجرات کے عالم تھے، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، ان کا کیس لڑا، انہوں نے کتاب لکھی 11 سال سلاخوں کے پیچھے۔ میں شاید مکتب جب میں مل جائے گی کتاب، میں نے کتاب پڑھی ہے، 11 سال ان پہ ظلم و ستم ہوا، ان کو سزا، مولانا ارشد منی ان کا کیس لڑے، ان کو باعزت بری کیا گیا۔ ایسے بے حساب بچے، ان کے پاس کوئی جا کے دیتا صاحب یہ میرے 1000 روپے ہیں، یہ میرے 500 روپے ہیں، یہ میرے 2000 روپے ہیں، آپ کیس لڑ رہے ہیں لوگوں کا، ہماری امت کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، کل آپ کے میرے بچوں کو اٹھا کے لے کے چلے جیل میں ڈال دے تو کیا کریں گے؟ راتوں کی نیند ختم ہو جائے گی، وہ بھی تو آپ کا بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ روئیں گے مسلمان، اور ٹی وی دیکھے، بچوں کے ہاتھ پر باندھ دیے اور ان میں مسلسل لکڑی ماری جا رہی ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کسی کا خون جوش سے ابلتا نہیں، کیونکہ میرا بچہ تو میں بولے نا کار چلا رہا ہے، بہترین ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے۔ کسی گئے جا کے صاحب یہ لیجیے، یہاں بھی ہے شاید، میں سمجھتا ہوں جماعت والے کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، لے آ کے دیا صاحب، ٹھیک ہے غریب آدمی ہے صاحب، میں 10 روپے دے سکتا ہوں، آپ کے 10 روپے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ سنا دیتا ہوں واقعہ رسول کی زندگی کا۔ ایک جہاد کا موقع تھا، سرکار نے کیا جہاد کو جانا، لاؤ بھائی 2 سامان، لوگ ابھی صحابہ بے حساب مال لائے۔ ایک صحابی کنارے چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں، رسول نے پوچھا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں بولتے، آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو۔ سرکار صبح سے محنت کیا، اتنے کھجور لائے ہو، بس آپ نے پورے مال پیٹ کھجور پھیلا دیا، مجھے سب سے بہتر ہے یہ، بس انہیں کھجور لا سکا سرکار صبح سے، اور کچھ نہیں لا سکا بھائی۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کے 2 روپے کام نہیں آئیں گے، کوئی ضرور نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے جا کے دیں، 5 روپے دیجیے اگر دے سکتے ہیں، کبھی سوچیں اپنے لیے۔ جلوس نکالیں گے لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے، جو میری اپنی نظر میں ناجائز ہے، فتوے میرے خلاف بھی دے دیں گے، کافر اقبال کے خلاف بھی دے دیے، سفید کے خلاف بھی دے دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ نہ ایک وقت نماز نہیں پڑھیں گے، فجر کو کبھی زندگی میں اٹھیں گے نہیں، لیکن جلوس نکالیں گے، خانہ کعبہ کا ماڈل تیار کریں گے، مسجد نبوی کا ماڈل تیار کریں گے، معاذ اللہ اس کے اوپر اطراف میں گھومیں گے، اور اس کو بلکہ میں تو یہ بھی سنا، یاقوت پورے میں ایک صاحب ٹی وی میں دلی میں سنا، فرما رہے تھے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے،
लीजिए सब फतवा आ गया। कभी गौर किए साहब? मुझे याद है, देखिए मैं किसी मौलाना का नाम लूंगा तो ये मत समझिए कि मैं किसी जमात से वाबस्ता हूँ। मैं हर जमात के मौलवी को पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास ये कि 6वीं से 7वीं किताब ना पढ़ी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ और अल्लाह मियाँ ने जो अक्ल दी है उसको इस्तेमाल लेता हूँ। सैयद कुतुब को भी पढ़ा है, मौलाना मौदूद पढ़ा है, सैयद सुलेमान नदवी को पढ़ा है, शिबली नुमानी को पढ़ा, अली मियाँ नदवी को पढ़ा, सबको पढ़ा। मौलाना मौदूदी को उनकी बीवी ने कहा कि आपको बच्चों की फिक्र नहीं है, अब बच्चों को तो नमाज के लिए वो कुछ नहीं, किसकी सी फकरू, सारी उम्मत के बच्चे मेरे बच्चे, सारी उम्मत के बच्चे मेरे हैं। किसी मुसलमान बच्ची को लोग उठाते ले जाएंगे तो आप खामोश पड़ेंगे, नहीं साहब किसी और की मेरी बच्ची थोड़ी ले जा रहे हैं। मैं उनमें रहा हूं, मेरी जिंदगी सारी जिंदगी उनमें गुजरी घरों में। 1962 में एयरफोर्स अफसर बना, जब से आज तक उन्हीं लोगों में रहता हूँ। एक छोटा अरसा 2 साल जम्मू कश्मीर में था, 4 साल जामिया मिलिया में था, 1 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाकी जिंदगी सब उन्हीं के दरमियान गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह रहा हूँ। मौलाना हुसैन अहमद मदनी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़ा काम किया, इवन आज़ादी के वक्त भी काम किया। उन्होंने एक बार कह दिया था कि मिल्लत जो है वतन से है। अल्लामा इकबाल को पता लगा, उन्होंने ख़त लिखा, मौलाना क्या कह दिया? मौलाना कहा कि तुम शायर आदमी, तुमको क्या मालूम। तो अल्लामा ने कुछ शेर कहे, अजम हुनूर नदानत रुमूज़ दी वरना, अजय मैंने गैर अरब रूम दीन के रुमूज़ नहीं मालूम, हमको असरार नहीं मालूम है। अजम हुनूर नदानत रुमूज़ दी वरना देवबंद हुसैन अहमद ईचे बुलजबीज। क्या बुलजबी की बात कर रहे हैं? वो देवबंद से। सुरूर बरसर मिंबर के मिल्लत वतन, मिंबर पे कह दिया कि मिल्लत से वतन है कि बेखबर से मकाम मोहम्मद अरबीज, मोहम्मद अरबी के मकाम से वाकिफ नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे मुस्तफ़ा बे रसा खीशा के दी हमऊस, जब बे मुस्तफ़ा बे रसा खीशा के दी हमऊस, अगर बाउना रसूली तमाम बोल अबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घटा तो बोल अबी के अलावा कुछ भी नहीं रहा। जो भी आपका मेरा हर चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता है। उनके जूतियों का तुफैल है कि आज और आप मैं इस पे हैं। अगर आप मुसलमान घर में पैदा नहीं होते, क्योंकि हम में बहुत से ऐसे हैं जो कुछ हालात भी हो सकते हैं, कुछ और भी चीज़ हो सकती, इतना पढ़ते नहीं है, लेकिन आज जब मुसलमान घर में नहीं पैदा होते तो आप भी सांप की पूजा करते, हाथी की पूजा करते, बंदर की पूजा करते, चूहे की पूजा करते, पत्थर की पूजा करते, टीन के टुकड़े की पूजा करते, अपने जैसे इंसानों की पूजा करते, मर्द के आले तनासुल, औरत के आले तनासुल की पूजा करते। अल्लाह एक बार अहमद दीदार साहब का एक कैसेट है फ्रॉम हिंदूज टू इस्लाम, वो यही कह रहे कि भाई ये कह रहे थे साहब, उनके एक दोस्त थे अफ्रीका में, उन्होंने कहा कि सब दिन एक ही है भाई, मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। और समझाने की कोशिश की नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि चाइनीज मकुला है, वो ये है कि अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर दिखा दो 1000 अल्फाज बोलने से बेहतर। तो लेके गए चर्च में, दिखाया ऐसा ही बात है, बड़ा अच्छा है। मस्जिद ले गए, ऐसे उर्दू होता है, अच्छा है। उसके बाद मंदिर गए, जाते ही गणेश की मूर्ति, भैया ये क्या है? भगवान है। इनका सर हाथी का क्यों है? इस तरह। फिर आगे बढ़े, उसके बाद जाते ही लिंग। अब पुजारी से पूछे भैया ये क्या है? और मुंह पे हाथ रखे, कुछ बोले नहीं। अब क्या बोलेगा? बोले ये भगवान है। अच्छा अच्छा, ये भगवान है। आगे बढ़े तो औरत का हालत ना सुन, ये क्या योनि? अब वो पुजारी को बोलना पड़ा, भगवान है भाई, हाँ भगवान है। तो मजमा हंसने लगा, तो बड़े सा गुस्से में आ गए। हंस रहे हो, तुमको अफसोस, मर जाना चाहिए। इस्लाम ने तुमको इस जिल्लत से बचाया, इस गंदगी से बचाया, तुम इस्लाम को क्या दे रहे हो? आप हम भी ये चीज करते। बबू सफा बे रसा खीशा के दुआ हमूल, अगर बहुना रसीदी तमाम मूल हबीब। इकबाल ने कहा जो मुख्तसर वक्त होता है, सर्दियों में तो और कम हो जाता है। सरकार की बारगाह में कल एक शोरीदा बारगाह है, नबी पे रो रो के कह रहा था। कल एक शोरीदा बारगाह है, नबी पे रो रो के कह रहा था, ये मिस्र हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं। ये रवाने हरीम मगरिब
1000 رہبر بنے ہمارے، یہ بھٹکے ہوئے مغرب زدہ لوگ میری طرح یورپ کو ماننے والے، جب کہا کہ سرکار نے کہا بیٹھ کے پانی پیو، بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تو کوئی احساس نہیں تھا، لیکن واٹس ایپ پہ آ گیا کہ اگر نہیں کھاؤ گے تو لیور خراب ہو جاتا، کینسر ہوتا، تب سے لوگ بیٹھنے لگے۔ جب حضور نے کہا تو نہیں کہتے تھے کوئی بات، لیکن جب واٹس ایپ پہ ارے لیور ہو جائے گا، بیٹھے پانی پی لے لوگ۔ تو کہا کہ کل ایک شوریدہ خواب کا ہے، نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، یہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، رہنمان حریم مغرب 1000 رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں۔ غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ان کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ سب میں نے بہت مختصر ترین اگر مضمون لکھیں پڑھوں تو اسے 4 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ مختصر ترین اپنوں نے حضور کے بارے میں کیا رائے دی، حسان بن ثابت کا کیا بولوں، کیا شعر لکھا کہ صاحب میرے شعر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی نہیں ہوئی، ان کے نام سے میرے شعروں کی عزت افزائی ہوئی۔ تو اب آپ سب یہ میں نے بہت مختصر میں، اس کے بعد میں نے غیر مسلم کیا کہتے ہیں۔ اب آئیے صاحب، کہیں کارٹون بنایا جاتا ہے، کہیں گالیاں لکھی جاتی ہیں، کہیں فلم ذلیل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ارے تم اس کو کیا ذلیل کرو گے جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، اور رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ ثبوت پہلے قرآن پہ یقین کر لیجئے، پہلے حدیث سنے کھاؤ ضعیف کیوں نہ ہو یقین کر لیجئے، بعد میں خود اللہ کہہ رہا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم ایسی مثالیں کھول کے بیان کرتے ہو، تم غور و فکر کرو۔ پڑھیں گے تو غور و فکر کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو غور و فکر کیا کریں گے؟ آپ پڑھتے تھے تو آپ نے کیمسٹری ایجاد کی، آپ نے اسٹرونومی کیا، آپ نے الجبرا کیا، آپ کے سائنسداں عباس بن فنا سے 12ویں صدی میں ہوائی جہاز اڑایا، پہلے سائنسداں نے جو پتھر سے شیشہ بنایا۔ جب تک آپ غور و فکر کرتے تھے آپ دنیا پہ حاوی تھے۔ 16ویں صدی تک کوئی اور امت، کوئی اور قوم دنیا کی 1000 سال حکومت نہیں کی معروف دنیا پہ، صرف مسلمان کیے۔ حضور کے انتقال کے وصال کے چند سالوں میں پتہ ہو گئی ایران مصر ہوتے 1000 سال تک ہم نے حکومت کی۔ 7ویں صدی میں جا کے ہمارا زوال ہوا۔ اس کے لیے اقبال کا شعر ہے، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاؤں کہ امتوں کی تقدیر کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سینہ اول، تلوار و بھالا پہلے، طاؤس و رباب آخر، گانا بجانا بعد میں۔ لیکن 7ویں صدی کے بعد ہم نے کیا کہا، ہم اقبال کو آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب اول، شمشیر انہا غائب صاحب، شمشیر کا نام لیتی بولتے پولیس لے کے جاتی۔ شمشیر کا نام مطلب سردار آج بھی تلوار لے کے نکلتا، روک کے دیکھو مجھے۔ تلوار جو ہمارے لباس کا حصہ تھا، 7ویں صدی کے بعد چھوڑ دیے ہم۔ اب تو تلوار کا نام لیتے گھبراتے ہیں صاحب، تلوار کا ذکر مت کرو، مودی صاحب کی پولیس آ جائے گی۔ مودی صاحب کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میں نے کہا نا موت سے کیا انہیں ڈراؤ گے جن کو مرنا ہے زندگی سے، ایک دن مرنا تو ہے نا، مجھے کیا پتا اگلا لفظ زبان سے نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا۔ اگر اللہ کو منظور ہے کہ مجھے جیل میں ڈالنا، کسی کا پاپ نہیں بچا سکتا۔ اللہ کو منظور ہے تو کوئی مجھے جیل میں ڈال نہیں سکتا۔ سید قطب کو پڑھیے، مالک کی تاریخ پڑھیے، ان کی سوالیں پڑھیے۔ ناصر نے ان کو پھانسی دے دی تھی 1966 میں، میں اس لیے کہ انہوں نے کہا ایک کتاب لکھی تھی، وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، کیوں لا الہ الا اللہ سے ساری دنیا مخالفت کرتی ہے۔ پھانسی دے دی ناصر نے، آج مرسی کو جیل میں ڈال دیا۔ زینب الغزالی کی پڑھیے زندہ کے شب و روز۔ میں سوچتا تھا کہ 2 سال پہلے انتقال ہوا، کیا آج کے دور میں کہ مسلمان عورت ایسی ہو سکتی کہ وہ اتنا ظلم سہے اور راستہ نہ چھوڑے؟ کوڑے مارے، برف کی سر پہ لٹایا، الٹا ٹانک دیا، کتے چھوڑ دیے جسم پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں ہٹوں گی راستے سے۔ 1 سال تک ظلم ہوا ناصر کے دور میں، چھوڑے 2 سال قبل ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو ہے اس لیے ہے کہ رفعنا لک ذکرک۔ جاپان میں پہلی اذان ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، اذان جب ہوتی ہے تو اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟
4 मिनट के बाद दूसरी जगह जब अज़ान होती है तो 24 घंटे अज़ान चलते रहती है। जब अमेरिका में फजर होती है तो दामान में ईशा होती है और 24 घंटे एक ही नाम चल रहा है। और माशहदुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना मूसा का, ना ईसा का, ना इब्राहिम का, ना नूह का, ना राम का, ना कृष्ण का, ना बुद्ध का, किसी का नाम 24 घंटे नहीं चल रहा है। एक ही नाम चल रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह और रफ़ाना लका ज़िक्रक। ये आज पढ़ने के बाद भी अगर ईमान नहीं लाते हो कुरान पे तो कब ले आओगे? उस वक्त आयत थी जब 25 मानने वाले नहीं थे सरकार के, और आज कुरान खोल के देखा नहीं जाता। मारुल कादरी ने एक नज़म लिखी थी, कुरान की फरियाद, क्या सीने से लगाया जाता हूँ, सरों पे रखाया जाता हूँ, चूमा जाता हूँ, शादी ब्याह में दिया जाता हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। वो मिलती है, बाजार में मिल जाएगी उनको छपी हुई कुरान की फरियाद, घरों में लटका ली थी। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई दुनिया की उम्मत, कोई दुनिया के कौम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पैदा न कर सकती। ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई पैदा हुआ, ना ता क़यामत पैदा होगा। तो उनको एक जलन है, उनको एक बदहवासी है, उनको एक कि भाई आखिर हम क्यों नहीं पैदा कर सके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा क्योंकि बहुत से दिलों में उनकी तरफ आते नहीं, उनके खिलाफ बोलते। मोदी साहब पढ़ लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाने, अगर दिल में उतर जाए तो आ जाओगे सही रास्ते पे। जिसने भी पढ़ी, मैं तो गैर मुस्लिमों को सुना दिया आपके सामने। गोएते बहुत बड़ा शायर है, उसके बारे में ख्याल था जन्मन का कि शायद मुसलमान होगा। वो कहता था कि मेरा दिल करता है कि शब कदर को जश्न मनाऊं, और मुसलमान शब कदर को क्या करते साहब, साइकिल होटलों में बैठे रहते, होटलों में बैठे रहते। क्या साहब रात में जागे जा शब बरात में आपने पढ़ा होगा अखबारों में। आप अपने आप को दलील कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा। आप मोटरसाइकिल लिए कनॉट प्लेस पे 3-3, 4-4 बड़े चीखे मार के फिर रहे आप। अखबारों में उसके दूसरा से पुलिस लग गई। मैं पहले कहा ले जाओ, जेलों में नहीं डालो, मार डालो इनको, क्योंकि इनकी वजह से इस्लाम का नाम खराब है। शब बरात इसके लिए है। और दूसरी बात है, अगर कोई मौलाना है, मैं चाहूंगा कि मुझे करेक्ट करे, कुरान में एक आयत शब बरात के बारे में दिखा लो, मैं आपका पैर धो के पानी पी लूंगा। यही एक आयत दिखा लो शब बरात के बारे में। शब मेराज के बारे में है, शब कदर के बारे में, शब बरात के बारे में कुरान में कोई तज़किरा नहीं है। ज़ईफ़ हदीस है, वो भी मौलाना तकी उस्मानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने लिखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक बार उठ के शब बरात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए थे। एक बीवी साथ होने के कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, अगर वो कहते कि जिंदगी में अगर एक बार आपको कर ले तो सुन्नत पूरी हो जाती। हम शब बरात तो रात भर जागते हैं साहब, शब मेराज रात भर जागते हैं, नूरानी रातें पर रखे हुए हैं। कितने बार पढ़ना, कुल वल्लाह 100 बार, कुल वल्लाह 1-2। अब अल्लाह मियाँ की तरफ ध्यान है कि 100 बार गिनने की तरफ ध्यान है, सोच लीजिए। आप वो पढ़ते हैं, लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, किसी मौलाना से पूछ लेना, सारी जिंदगी 3 रात जागते रहो, फजर की एक सुन्नत मिस कर दो तो उसके बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि पूछ होगी फर्ज और सुन्नत और वाजिब की, नफिल की पूछ नहीं होगी। पढ़ो तो फायदा, ना पढ़ो तो कोई नुकसान नहीं है। नफिल तो हमारे पास अहम है, लेकिन फर्ज सुन्नत की कोई अहमियत नहीं है। आप अब इन हालात में, जो ये हालात हो रहे हैं, हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? सूरह मुज़म्मिल में एक आयत है कि रसूल इनकी बेहूदी के जवाब आप अच्छे अल्फाज से दें, गुस्सा ना करें, आप गाली ना बकें, क्योंकि आपको कहा कि आप अखलाक के बेहतरीन ओहदे पे फायज हैं। और मुसलमान कौम रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज और रोज़ा और कुर्बानी हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। जाके हमारे मोहल्लों में देख लीजिए, इतने बच्चों की जुबान देख लीजिए, माँ बहन मस्जिद से निकलती लड़ाई झगड़ा, किस मस्जिद की जितना ज्यादा प्रॉपर्टी उस पर झगड़े, मोहल्ले के गुंडे मस्जिदों पे काबिज, क्योंकि आप मस्जिद इमाम रखते हैं तो वो इमाम नहीं आपका गुलाम है। आप जैसा इमाम रखेंगे वो उसी हिसाब से वो आपको तालीम देगा। अब सिख ग्रंथी पंडित और क्रिश्चियन चर्च उनके पास तो कारें सब होते हैं। हमारे इमाम का ये कि भाई कमेटी के सेक्रेटरी के पास हाथ बांध करके खड़ा रहे। आप क्यों नहीं देते इमाम को 10-12 हज़ार रुपये जमा करके? उम्मत इतनी भी गई गुजरी हो गई। आपका काम है कि एक ही चीज, अल्लाह वास्ते मैं हमेशा बोलता हूँ, कुरान पढ़िए। आप
میں نہیں بولتا کہ یاسین مت پڑھیے، سورہ مزمل میں کہ اللہ واتے 4 آیات ترجمے سے پڑھیے، رسول اللہ کی سیرت پڑھیے. اب صحابہ کی نہیں پڑھتے، کم سے کم یہ تو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو جو ہے سیدھے راستے پر لے آئے گا. بہت ضروری ہے کہ ہم بہت ضروری تھے. آپ اسلام کیا بولتا ہے آپ سے؟ صرف نماز روزہ نہیں بولتا. نماز روزہ عبادات ہے. ہم کو عبادات کے لیے نہیں، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. عبادت یعنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے. عبادت یہ ہے جو آپ کو فرائض وغیرہ ہوئے. تو میں تیواری کا ذکر کرتا ہوں، اس کو آخری میں سناتا چلوں کہ تیواری شاعر، وہ تیواری نے کہا کہ معاذ اللہ فلم بنائے گا. شاعر تیواری نے کہا ایک وہ تیواری ہے، ایک وہ بھی ایک تیواری ہے، میں بھی ایک تیواری ہوں. وہ دشمن رسول ہوں، میں رسول کا شہدائی ہوں. وہ بھی ایک تیواری ہے، میں بھی ایک تیواری ہوں. وہ دشمن رسول ہے، میں رسول کا شہدائی ہوں. اور آخر میں اقبال کو کوٹ کر دی، کیونکہ اقبال میرے پیر و مرشد ہے. میں انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں، میرے میں جرت نہیں آتی، شاید اللہ میاں اقبال کو مجھ پہ حاوی نہ کرتے تو. سید قطب اقبال، مولوی علی میاں ندوی، میرے والدین کے بعد ان سب کا مجھ پہ احسان ہے. جو بھی میں تھوڑا بہت جانتا ہوں یہ سب ان کی دین ہے. تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کو بولنے سے پہلے میں اقبال کا ایک شعر پڑھ دوں کہ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر دعانا کے عنوان سے ڈاکٹر مجید بیدار صاحب، پروفیسر مجید بیدار صاحب خاطر کر رہے ہیں. اقبال کا تصور وطنیت مت بھولیے. آج بھی اس کا حوالہ دیا گیا وطنیت کے بارے میں. اس کا اور ایک عالمانہ خطاب اور بھی سنیں گے آپ. ماشاء اللہ سے آج کے خطاب کے بارے میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اسلامک اسٹڈیز اسکالر عثمانیہ یونیورسٹی سے ہیں. یہاں سے میں کیا ہے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں، پھر ایئر فورس میں بہت بڑے عہدے پر فائز رہے ہیں. اور اس کے بعد سے ان کا جو کارنامہ وار کے میدان میں وہ ہندوستان کے کونے کونے میں ان کی شہرت ہے. چنانچہ بھی ورلڈ کے جو وار کا یہاں پر مقابلے ہوئے ورلڈ کے، اس میں آپ کو سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا تھا ریڈیو میں. میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. انڈیا کا سب سے بڑا پریسٹیجیس کھیلوں کا ایوارڈ سمجھا جاتا ہے دھیان چند ایوارڈ. وہ اس سال کا دھیان چند ایوارڈ آپ کو ملا ہے. کل ہم نے آپ پر گلگوشری کی ہے آپ کی. بہرحال حیدرآباد کا نام نکالنے میں آپ یہ سعادت بزور بادل بھی تانا بخشت خدا بخشند. ہم سب اس کا خائر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا. اور دوسرا اعلان اور یہ ہے کہ طاہر علی صاحب یہاں بہت ہی خدمت گزار ہیں. وہاں پر بہت ہی خدمت گزار ہیں. میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ وہ شخص اپنے آپ کو جیسے وقف کر دیا. اور جیسے یہ جو اس کا ویب سائٹ کا جو کام ہے وہ رات کے 10 بجے تک چلتا ہے. اس یہاں سے جانے کے بعد اس کو ٹیپنگ کرنا پڑتا ہے، ریکارڈنگ دنیا دواؤں میں دیکھا جاتا ہے. اور نہ دوسرے دن ٹیلی ویژن آتے ہیں کہ سب کل کا الیکشن نہیں آیا ابھی تک، وہ رات میں کرتے ہیں. وہ آج صبح علیل ہو گئے اور دواخانے اسپتال میں رجوع ہوئے. صبح سے ان کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے. ابھی لاسٹ شام میں شروع ہوگا. دعا کیجیے ان کے لیے بھی جو دعا ہو. جی سوال 2-3 چیزیں رکھ کرنا چاہتا ہوں. ہاں سر. ایک صاحب نے آج سے